السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ تمام قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے۔ درود و سلام انبیاء کرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمۃ للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین۔ ہماری یہ سیرت ہے الحمدللہ ام المومنین کی، تو ہم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت پڑھ رہے تھے۔ تو 9 یا 12 ربیع اول 11 ہجری کو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اطہر نے عالم قدوس کی طرف پرواز کی۔ مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کبھی 9 یا 12، تو پیدائش بھی کب ہے؟ 9 اور 12۔ تو 9 اور 12 کو پیدائش بھی ہے اور وفات بھی ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت ان کو کیوں وفات دی؟ اس میں کچھ کیا حکمت تھی؟ وہ حکمت کیا تھی کہ جو برتھ ڈے آج منایا جاتا وہ نہ منایا جائے، کہ جس دن پیدا ہوئے تم اس دن منا رہے، تو اس دن اللہ تعالیٰ ان کو وفات بھی دیا، تو کیا ان کے وفات پہ آپ لوگ خوشی منا رہے ہو؟ تو یہ مطلب ہوتا ہے۔ تو اس میں کیا حکمت ہے؟ تو ان کا برتھ ڈے نہ منایا جائے، ٹھیک ہے، میلاد النبی نہ منایا جائے جس طریقے سے آج منایا جاتا۔ اور آگے اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سینے پر رکھا ہوا تھا، اور پھر انہیں ان کے حجرے مبارک کو حضور کی ابدی آرام گاہ بننے کا شرف حاصل ہوا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اطہر نکل رہی تھی تو ان کا سر کہاں تھا؟ حضرت عائشہ کے گود میں تھا یا سینے پر تھا، اور وہ جہاں پر نبی کا ایسا ہوتا ہے کہ جہاں وہ ان کی روح قبض ہوتی ہے وہیں ان کو وہیں دفنایا جاتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں دفنایا گیا؟ حضرت عائشہ کے حجرہ مطلب کمرے میں، اور آج بھی وہ وہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ قبر کے بارے میں نے آپ کو بتائی تھی کہ دائیں طرف حضرت ابوبکر ہے، بائیں طرف حضرت عمر ہے، اور ایک جگہ قبر کی باقی ہے جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام جسم کے ساتھ اٹھائے گئے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بھیجیں گا، پھر وہ ان کی شادی ہوں گی، بچے ہوں گے، پھر ان کی طبی موت ہوں گی، یعنی طبی وفات پائیں گے وہ، اس کے بعد پھر ان کو وہیں دفن کیا جائے گا جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ٹھیک ہے، ایک قبر کی جگہ اور وہ کمرے میں باقی ہے۔ اب رحلت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت حضرت عائشہ کی عمر کتنے سال تھی؟ 18 سال۔ 18 سال کی عمر میں حضرت عائشہ بیوہ ہو گئی تھی۔ ہمارے 18 سال میں بچوں کی شادیاں کا سوچتے ہیں ہم 20-21 میں کریں گے، پہلے تو 18 میں کر دیتے تھے، ابھی ہم کیا بولتے نہیں ابھی تو چھوٹی ہے 20-21 میں کریں گے۔ یہاں دیکھو حضرت عائشہ 18 سال میں بیوہ ہو گئی تھی، اور ام المومنین کے لیے کا ایسا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ وہ تمام امت کی کیا ہے؟ مائیں ہے، تو ان کا دوسرا نکاح نہیں ہو سکتا۔ اب ام المومنین سے کوئی نکاح نہیں کر سکتا کیونکہ یہ حرام ہے، یہ کیونکہ ان کو کیا کہا گیا؟ ام المومنین، یعنی تمام امت کی کیا ہے؟ یہ مائیں ہے۔ اب 18 سال کی عمر میں وہ بیوہ ہو گئی، اور بیوہ ہونے کے بعد 48 برس انہوں نے عالم بیوگی میں بسر کی، یعنی 18 سال کی 6 سال میں ان کی شادی ہوئی، 9 سال میں ان کا بدائی ہوئی، اور 9 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہی، اور پھر 48 سال یعنی 48 سال وہ بیوہ کی زندگی انہوں نے بسر کی۔ اور بیوہ کی زندگی کیسے بسر کی وہ دیکھنا، انہوں نے کتنے بڑے بڑے کارنامے اس زندگی میں کیا 48 سال میں، کہ آج تاریخ گواہ ہے ان کی کہ سب سے زیادہ حدیثیں اگر صحابیات یا صحابہ میں اگر دیکھیں گے تو سب سے زیادہ حدیث کس سے ملتی ہے؟ حضرت عائشہ سے۔ یہاں تک علماء بیان کرتے ہیں کہ آدھا دین عائشہ نے بیان کیا ہے، اگر عائشہ نہیں ہوتی تو مکمل دین ہم تک نہیں پہنچتا۔ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا وہ تو ہم تک پہنچ گیا، لیکن ان کا اٹھنا بیٹھنا، رات میں نماز اٹھ کے پڑھنا، نماز کس طریقے سے پڑھنا، بات چیت کا طریقہ، بہت ساری چیزیں ان کی سنت ہے نا، جو کہ حضرت عائشہ سے ہم کو ملی، ٹھیک ہے، یہ فضیلت انہی کو ہی حاصل ہے۔ ان تمام عرصے میں وہ تمام عالم اسلام کے لیے رشید و ہدایت و علم، فضل و خیریت و برکت کا ایک عظیم مرکز بنی رہی ہے۔ دیکھو اب اس کو ہم دیکھیں گے، ان تمام عرصے میں یعنی 48 سال کی جو وقت تھا اس میں وہ تمام عالم اسلام کے لیے عالم اسلام یعنی اسلام میں ابھی وہاں پہ جتنے بھی لوگ موجود ہیں وہ
रशीद यानी सूझबूझ वाली, हिदायत यानी सीधी राह पर थी, बिल्कुल हिदायत पर थी। इल्म व फजल, इल्म भी उनके पास बेशुमार था और फजल भी था और खैर व बरकत भी थी, और एक अजीम मरकज बनी रही। यानी एक ऐसा उन्होंने अपने घर में एक ऐसा मरकज बना लिया कि बड़े बड़े उल्मा उनसे आकर मसले पूछते थे और वो सबको बताती थी। कुछ सहाबा उनसे पूछने के लिए शर्माते थे कि वो लेडीज है, तो वो कहती मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम पूछ सकते हो। अगर वो नहीं पूछते तो हम तक वो बात अभी नहीं पहुँचती, जो ऐसी बात होती है जो पूछने से शर्म आती है। तो ऐसी बातें भी उन्होंने सहाबा कराम को बताई। 82 सहाबा की वो क्या रही है, उस्ताद रही है, उनको पढ़ाई लिखाई, और वो 82 सहाबा से और लोगों ने बहुत ज्यादा पढ़े, यानी कितना उन्होंने इल्म दुनिया में फैलाया। इल्म देखो, हम इबादत की, अल्लाह ताला की इबादत की ज्यादती से इल्म की ज्यादती ज्यादा पसंद है। क्यों? हम इबादत करेंगे तो कितनी करेंगे, अच्छा कितनी नमाज पढ़ लेंगे, कितने कुरान पढ़ लेंगे, है ना, क्या कितना अमल कर लेंगे ना, एक हमारे महदूद एक अमल कर लेंगे हमारे मुतालिक बस। लेकिन जब हम इल्म बांटेंगे तो क्या होगा, जितने लोग उस पर चलेंगे तो वो क्या होगा, हमारे लिए भी उसमें अजर रहेगा और उसको भी मिलेगा, और उसके अजर में अल्लाह ताला कमी नहीं करेगा और उतना ही हमको अजर अता फरमाएगा, है ना। तो हमको क्या, तो इसकी मिसाल कैसी दी गई है कि जैसा कि इबादत क्या है, चिल्लर है और आम जबान में, और जो इल्म सिखाना जो है वो क्या है, ठोक है, यानी होलसेल है। एक मेरे दिमाग से मैं आपको समझा रही, कुरान हदीस में से लफ्ज नहीं आया है, मैं आम जबान में आपको समझा रही कि इबादत क्या है, चिल्लर नेकी कमाना। जैसे कि दुकानदार बैठता है ना, किरानी दुकान वाले चिल्लर बेचता है, फिर सुबह से लेकर शाम तक जब वो बेचता है, फिर कहीं जाकर उसके पास 2000 रुपए जमा होते हैं ना शाम तक। लेकिन एक होलसेल होता है जो 2-3 घंटे में ही लाखों कमा लेता है, और दिन भर का अगर काउंटिंग करे तो करोड़ों में चले जाता है। तो ये है, तो इस तरीके से ये होलसेल होता है और एक चिल्लर होता है। तो जो हम खुद इबादत करते हैं ना, वो चिल्लर में आती है। हम ज्यादा नहीं कर सकते हमारा इबादत, क्योंकि हम इतनी ताकत नहीं है। लेकिन हम अगर इल्म बांटेंगे, लोगों को इल्म की बातें बताएंगे, कुरान हदीस की पे गौर फिक्र करके लोगों को बताएंगे, तो ये क्या होगा, होलसेल में हमने नेकी कमाई, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब आगे है, इनसे देखो कितनी हदीस हमारी आई है। हजरत आयशा से 2210 हदीसें मरवी है, किससे, हजरत आयशा से। बास का कौल है कि अहकाम शरिया का एक चौथाई हिस्सा हजरत आयशा से मनकुल है। अहकाम शरिया का मतलब होता है कानून, है ना, तो उनसे क्या है, ये चौथाई हिस्सा मतलब पाव हिस्सा। ठीक है, बड़े बड़े जलीलुल कद्र सहाबा उनकी खिदमत में हाजिर होकर हर किस्म के मसाइल क्या करते थे, पूछा करते थे। हजरत अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि हम लोगों को कोई मुश्किल ऐसी पेश ना आई जिसका इल्म हजरत आयशा के पास ना हो। यानी ऐसी, जैसे कि कोई सवालात और कोई मसले ऐसे पेचीदा होते हैं ना कि बड़े बड़े आलिम भी दंग रह जाते हैं कि इसका हल कैसे निकाले, है ना, कहाँ से ढूंढे, कैसे इसको हल करे। तो ये हल, जब वो परेशान हो जाते थे, जब बड़े बड़े उलमा के पास उसका जवाब नहीं मिलता था, तो किसके पास आते थे, हजरत आयशा के पास आकर उसका हल पूछते थे, और वो बादशाह उसका जवाब दे दिया करती थी, क्योंकि उनका हाफिजा इतना अच्छा था और इतनी अलर्ट थी। मतलब देखो, कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं ना, जो बहुत ध्यान लगा के कोई बात सुनते। जैसे कि क्लास में बच्चे होते हैं ना, तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि बैठे बैठे उनको एक बार समझाने में ही समझ में आ जाता, दूसरे बच्चे है 2-3-4-5 बार उसको समझाना पड़ता है, तीसरा बच्चा है उसको स्कूल में भी पढ़ाओ, ट्यूशन में भी पढ़ा, तो भी वो नहीं पढ़ पाता है। तो वो इसको क्या बोलते हैं, अलर्ट रहना, एकदम बिल्कुल चौकन्ना रहती थी वो, और कोई भी बात को बहुत जल्दी कैच कर लेती थी। तो ये क्वालिटी किसने दिया था, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको दिया था। तो उनके पास हर सवाल का जवाब होता था, यानी हर मसले के मुतालिक उन्हें सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अस्वे मालूम था। अस्वे मतलब उनका तरीका, उनकी बातचीत, उनकी तमाम चीजें याद थी उनको, तो वो तुरंत उस पर क्या करती थी, फैसला सुना देती। आज हम फतवे क्यों नहीं दे सकते, आज हमारे घर में कोई ऐसा मामला आ गया, हम समझ ही नहीं पाते कि इसको कुरान हदीस से कैसे सोल्व करें। क्यों नहीं समझ पाते, क्योंकि हम इल्म हासिल नहीं करे, कुरान हदीस को ना याद रखते हैं, बस पढ़ लेते, बस हमारा मामूल बना लिए है 5 टाइम की नमाज पढ़ना है, हज करना है और कुरान की तिलावत करके रख देना है, तिलावत करना है, रख देना है, बहुत बहुत तर्जुमा पढ़ना है, उसके आगे कुछ नहीं। यानी हमारे अंदर कोई तब्दीली नहीं आती है। तो हमको क्या करना है, गौर फिक्र करना है, और कुरान में जो अहकाम दिए गए उसको समझना है, और अपनी जिंदगी में अगर कोई ऐसे मौके आए तो उससे हल करना है, किससे, कुरान से और हदीस से। ठीक है, फिर आगे है
میں نے قرآن، حدیث، فقہ، تاریخ اور علم انصاب میں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کسی کو نہیں دیکھا. کس کا قول ہے یہ؟ حضرت عمرو بن زبیر کا قول ہے کہ انہوں نے کیا کہا؟ قرآن میں، حدیث میں، فقہ میں، تاریخ میں، علم انصاب میں. مطلب قرآن تو سمجھ میں آ گیا، حدیث بھی سمجھ میں آ گئی، فقہ بھی حدیث ہی ہے، لیکن فقہ میں کیا ہوتے ہیں؟ مسئلے مسائل ہوتے ہیں، جیسے طہارت کے بارے میں ہے نا، نجس کے بارے میں، یہ سب اس کے اندر مسئلے مسائل ہوتے ہیں. تاریخ مطلب ہسٹری ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور علم انصاب یعنی جو بھی علم ہے، جو کچھ مسئلہ پیش آ جاتا ہم کو تو ہم کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کو کیسے سالو کرے. کوئی جگہ طلاق کا ہی مسئلہ ہے لیکن اتنا پیچیدہ ہوتا ہے کہ ہمارے دماغ میں ہی نہیں بیٹھتا کہ اس کو ہم کیسے سالو کرے. تو یہ بھی علم ان کے پاس تھا، یعنی ان سے بڑا انہوں نے کبھی وہاں اس زمانے میں کسی کو نہیں دیکھا. ایسے یہ مطلب ہے. حنف بن قیس اور موسیٰ ابن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر میں نے کسی کو فصیح اللسان نہیں دیکھا. فصیح اللسان کا مطلب ہوتا ہے اچھی اور عمدہ زبان بولنے والے. لسان یعنی زبان ہوتا، فصیح یعنی بہت ہی عمدہ، بہت ہی بہترین طریقے کی زبان. جیسا کہ مثال کے طور پر لیا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی آتی نا تو ٹھنڈ کے موسم میں ان کے چہرے پر کیا آتا تھا؟ پسینہ آ جاتا تھا. اب ہم کیا بولتے؟ پسینہ آ جاتا ہے. لیکن وہ کیا کہتی تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کی کیفیت کیسی ہوتی؟ جب سوال آتے تو وہ جواب میں بولتی، وہ جواب میں کیا کہتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی آتی تو ان کا چہرہ موتیوں سے بھر جاتا. یعنی کتنی بہترین زبان وہ استعمال کرتی تھی، اس لیے ان کو فصیح اللسان کہا جاتا تھا. فصیح اللسان، ان سے بھی بہترین زبان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، اور ان کی حضرت عائشہ کی بھی زبان فصیح اللسان ہی تھی. بہت ہی عمدہ عمدہ لفظ لا کر وہ بولتی تھی. دیکھو ابھی میں آپ کو درس دوں اور اس میں ایک دم عام زبان میں بہت ہی جیسا کہ لوگ کیا بولتے، جو تھرڈ کلاس لوگ جو رہتے ہیں، جو بولی بولتے، وہ بولی میں اگر میں آپ کو درس دوں تو آپ ایکسپٹ نہیں کریں گے، بولیں گے یہ کون سی بھاشا ہے نا. لیکن اس کو تھوڑا سا میں اچھی لینگویج میں کروں، تھوڑا ادب والی لینگویج میں اگر کر لوں تو آپ پر زیادہ اثر پڑے گا. تو یہ ہوتا ہے لوگوں پر اثر پڑنا کس کا؟ فصیح اللسان کا. ٹھیک ہے. تو اس لیے اخلاق کے ساتھ ساتھ ہماری زبان کی بھی ہم حفاظت کریں اور اچھی زبان بولنے کی کوشش کریں. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ تعالیٰ نے کہا، تو اس میں ہم کیا بولیں گے؟ ہم کیا بولیں گے؟ فرمایا، ہے نا. تو یہ اچھی زبان ہم سب کے لیے استعمال کریں گے. اللہ اور رسول کے لیے تو کرنا ہے، صحابہ کے لیے بھی کرنا ہے، اور آپس میں بھی ہم اچھی زبان کریں گے. جیسا کہ ہم تم بولتے ہیں تو آپ بولیں. تو یہ سب چیزیں کیا ہوتی ہے؟ ادب والی زبان میں ہوتی ہے. ابھی ادب کہاں بچا ہے ہمارے؟ لکھنؤ میں بہت ادب والی بات ہوتی ہے. وہاں پر ہماری ایک فرینڈ سے بات ہوئی، جب میں اس سے بات کرتی تو میں تم بولتی ہوں اور وہ مجھے آپ بولتی، کیونکہ میرے اپنے یہاں پہ تم زیادہ چلتا ہے. تو وہ بولتی کہ آپ تم کیوں بولتی ہے؟ تو پھر میں نے اس کو بتایا کہ ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے کہ بڑے رہتے ہیں نا وہ اس کو تم بولا جاتا ہے، اور چھوٹے رہتے اس کو تو سے بولا جاتا ہے. اور آپ تو بہت کم بولا جاتا ہے، جس کی عادت بن گئی یعنی بہت کم ہے، 2-3% ہوں گے 100 میں کہ آپ بولتے. تو اس نے میرے کو کیا بولی کہ میں جب لکھنؤ، وہ دوسری جگہ رہتی تھی، ان کا شفٹنگ ہوتی رہتی، اس کے ابو کی شفٹنگ ہوتی نا نوکری میں، تو اس کی بھی ہوتی، وہ بھی شفٹنگ ہوتی رہتی ان کے الگ الگ شہروں میں. تو جب ان کے لکھنؤ میں ہوئی، ابھی وہ لکھنؤ میں تھے، تو وہ بولے کہ ہم جب وہاں گئے تو وہاں اتنی بہترین زبان تھی، اتنی ادب والی زبان تھی کہ ہمارے پڑوس میں ایک آدمی تھا، بولے اس کا کتا تھا، وہ کتے کو بھی آپ سے بلا رہا تھا، آپ ادھر آئیے، آپ کھا لیجئے، آپ بیٹھ جائیے، آپ سو جائیے. تو میں حیران رہ گئی کہ جانور کو بھی آپ سے بلا رہا تو انسان کو کیسے بلائیں گا، ہے نا. تو اور بولے یہاں پہ ایسا ہے کہ ہم کسی کو تم بول دے تو جھگڑے فساد مچ جاتے کہ یعنی گالی جیسا، تو بہت بڑی گالی سمجھ لیتے ہو، تو اگر کسی نے بول دیا اور تم اگر کسی نے بول دیا تو بڑے بڑے جھگڑے ہو جاتے، گالی سمجھتے اس کو، اور ہمارے یہاں نارمل سمجھا جاتا ہے. تو ادب ہمارے اندر سے کیا ہو گیا؟ دھیرے دھیرے کر کے نکل گیا. تو آج سے ہم کیا کریں گے؟ ہمارے اندر کیا ہے؟ فصیح اللسان لانے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے. جو بھی ورڈ اچھے ہم کو مل جائے اس کو ہم اپنانے کی کوشش کریں گے. تھوڑا سا سوچنا پڑے گا پھر بولنا پڑے گا. ابھی ہم کیا کرتے؟ بنا سوچے سمجھے بولتے رہتے، اس لیے ہم جو بھی منہ میں آتا ہے وہ بک دیتے. لیکن اگر فصیح اللسان اگر ہم کو بننا ہے تو تھوڑا سوچنا پڑے گا، اچھے لفظ ہمارے دماغ میں لانا پڑے گا، پھر وہ ہماری زبان سے ادا کرنا پڑے گا. ایسا کرتے کرتے ہماری زبان بھی کیا ہو جائیں گی؟ فصیح اللسان انشاءاللہ بن جائیں گے. پھر آگے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ بلیغ، زیادہ فصیح اور زیادہ تیز فہم کوئی خطیب نہیں دیکھا. زیادہ بلیغ یعنی بہت زیادہ سوجھ بوجھ رکھ، بلیغ یعنی جوانی کی عمر ہوتی ہے، تو بلیغ کا مطلب یہاں پہ یہ لیا گیا ہے کہ بہت زیادہ سوجھ بوجھ والے،
بہت زیادہ سمجھدار جو ہوتے ہیں نا اس کو بولتے ہیں بلیغ. اور زیادہ فصیح یعنی بہت ہی عمدہ لفظ استعمال کرنے والے. اور زیادہ تیز فہم مطلب فہم یعنی کیا ہوتی ہے, ایک قرآن کا فہم ہوتا ہے جس کا فہم القرآن ہم رکھتے ہیں نا, جیسا کہیں پڑھتے ہیں تو رکھتے ہیں نا فہم القرآن کی کلاس. تو قرآن کا فہم, قرآن کو غور و فکر سے پڑھنا سمجھنا ہے, کوئی بھی بات کو غور و فکر سے پڑھ کر اس کو بہت ڈیپ میں جا کر اس کو سمجھنا, کہ کہیں سے بھی کوئی سوال پوچھے تو ہم کو آنے کو نا, تو اس کو بولتے ہیں فہم. کوئی خطیب نہیں دیکھا, مطلب انہی کی طرف اشارہ ہے کہ اتنی کوالٹی میں نے کسی میں نہیں دیکھی اس زمانے میں جب حضرت عائشہ تھی. ٹھیک ہے. کتب سحر میں معتد روایتیں ملتی ہے, یعنی کتب سحر مطلب کتب سحر, کتبن کتابان کتبن, یہ جمع کا صیغہ ہے. کتبن کیا ہے, جمع کا صیغہ ہے. اور کتبن سحر مطلب یعنی جتنی بھی کتابیں ہیں تو اس میں زیادہ تر روایتیں ملتی ہے. کس کی ملتی ہے؟ جن سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ کو دینی علوم کے علاوہ طب, تاریخ اور شعر و ادب بھی دستگاہ حاصل تھی. علم کا فہم تو تھا, میں نے اس کی تشریح کر دی. اور کون سی کوالٹی تھی جو کتابوں کی سیر میں, مطلب بہت زیادہ کتابوں میں اس کو روایت کیا گیا ہے. تو ایک تو علم تھا, ان کو دینی علم تھا. دینی علوم کیا ہے, علم کی جمع ہے, تو ان کو دینی علم تو بہت زیادہ تھا. اس کے علاوہ طب کس کو بولتے ہیں, طب میں نبی بھی کر کے دیکھو کتاب آتی ہے, تو اس کے اندر ہے نا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنت کے طریقے سے لوگوں کا علاج کرتے تھے نا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کا علاج کرتے تھے, تو طبی نبوی کر کے کتاب آتی ہے, اس میں سنت طریقے سے علاج بتایا جاتا ہے. اس میں سے ایک ہجامہ بھی ہے نا, اور دوسری بھی چیزیں ہیں جیسا کہ کیا کھانا, کیسا رہنا, کیا کرنا, وہ سب ہے نا طب نبوی میں لکھا ہے, ہمارے پاس ہے الحمدللہ. تو اس سے وہ کیا کرتی تھی, علاج بھی کرتی تھی, بچوں کا بڑوں کا سب کا علاج بھی کرتی تھی, یعنی ڈاکٹری بھی ان کو کہیں حد تک آتی تھی. دوسرا تاریخ یعنی ہسٹری ان کو پتا تھی. اور شعر جو پہلے اشعار پڑھے جاتے تھے وہ, اور ادب بھی بہت زیادہ ان کے اندر موجود تھا. حضرت عائشہ صدیقہ کا پایا علم و فضل اتنا بلند تھا کہ ان کو بیان کرنے کے لیے سینکڑوں صفحات درکار ہے. یعنی ان کے پاس اتنا علم و فضل تھا, اتنا بلند اور اتنا بہترین ہے کہ لکھنے اگر بیٹھے تو ایک بھی چیز چھوڑنے کا من نہیں کرتا, تمام کے تمام لکھنے کا من کرتا ہے. جب تمام چیزیں ان کی لکھی جاتی ہے کہ سینکڑوں صفحے کے صفحے بھرتے چلے جاتے ہیں, لیکن ان کی تعریف اور ان کے اندر جو کوالٹی تھی وہ لکھنا ختم نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. یہاں ہم اسی قدر لکھنے پہ اتفاق کرتے ہیں کہ بہت سے اہل سیر کے نزدیک علمی کمالات, دینی خدمات اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور ارشادات کے نشر و اشاعت کے اعتبار سے صدیق الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک حروف نہیں ہو سکتا. اگر انہیں محسن الامت کہا جائے تو اس میں متعلق کوئی مبالغہ نہ ہوگا. مطلب تعلیمات میں بھی بہت آگے تھے, ارشادات بھی ان کے بہت سارے, نشر و اشاعت بھی بہت سارے, اعتبار سے صدیق الکبریٰ یعنی بہت سچی تھی. کبریٰ یعنی بڑی ہوتا ہے. صدیقہ کیوں کہا جاتا ہے, نبی حضرت ابوبکر کے نام پہ نا, ابوبکر صدیق, تو اس لیے ان کو باپ کے نام سے پکارا جاتا ہے نا بیٹی کو, اس لیے ان کو صدیقہ لگایا گیا. اور صدیقہ کا مطلب ہوتا ہے سچی یا دوست ہوتا ہے, سچی نہیں ہوتا ہے, کا کوئی حرف نہیں ہو سکتا. اگر انہیں محسن الامت, امول کی محسنہ ہے, امت کی نیک عورت سب سے زیادہ, تو اس میں متعلق کوئی مبالغہ نہ ہوگا, اس سے بڑھ کر کوئی بات نہیں ہوگی. یعنی اس کے آگے ہمارے پاس لفظ نہیں ہے ان کی تعریف کرنے کے لیے, مطلب ہمارے پاس لفظ نہیں ہے ان کی تعریف کرنے کے لیے, تو ان کے لیے کیا لفظ استعمال کیا جاتا, محسنۃ الامت, امت کی محسنہ. ٹھیک ہے. بعض مخصوص فضائل میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ تمام صحابہ و صحابیات میں امتیازی حیثیت رکھتی تھی. یعنی جتنے بھی صحابہ تھے, جتنی بھی صحابیات تھی, سب سے اونچے درجے پر کون تھی, حضرت عائشہ. یہ روایت قاسم بن محمد, حضرت عائشہ خود فرماتی ہے کہ قاسم بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے بیٹے کا نام قاسم تھا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد بن قاسم بن محمد بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. حضرت عائشہ خود فرماتی ہے کہ 10 اوصاف مجھ میں ایسے ہیں جن میں دوسری ازواج محترات رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سے کوئی میری شریک نہیں. ابھی 10 کوالٹیز ایسی ہے جو دوسری ام المومنین میں نہیں پائی جاتی. تو کیا ہے دیکھیں گے ہم. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھتی ہے وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تھی, یہ بھی بیوی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق کے مطابق ہے یہ بات.
ऐसे तो सब उम्मुल मोमिनीन से, तमाम सहाबा से ऊंचे दर्जे पे ही थी, लेकिन बीवी होने की हैसियत से ये शर्फ अल्लाह ताला ने, फजीलत उनको अलग से यानी एक्स्ट्रा में हासिल हुई, अल्लाह ताला ने उनको अता की, जो दूसरे उम्मुल मोमिनीन को नहीं अता की। तो वो 10 क्या है देखते हैं। नंबर 1, सिर्फ मैं ही कुंवारीपन में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निकाह में आई, बाकी तमाम बेवा थी। 1, 2, 3 जितनी भी बेवा हुई, लेकिन कुंवारी कौन है? सिर्फ और सिर्फ हजरत आयशा। ये शर्फ भी उन्हीं को हासिल हुआ। नंबर 2, जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम मेरी शक्ल में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिले और कहा कि आयशा से शादी कर लीजिए। एक रवायत में आता है तोहफा लाल कपड़े में लपेट कर दिया गया, उसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुलकर देखा तो क्या देखा कि वो हजरत आयशा थी। और कहीं में ऐसा आता है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम हजरत आयशा की शक्ल में आकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि मैं आपकी दुल्हन हूँ। ठीक है, तो ये भी शर्फ उन्हीं को हासिल हुआ। दोनों रिवायतें सही हो सकती है, अल्लाह आलम, लेकिन दोनों भी मैंने आपके सामने रख दी। नंबर 3, अल्लाह ताला ने मेरे लिए आयत बरात नाजिल फरमाई, जो कि हमने उफक का वाकया पढ़े ना, तोहमत वाला उफक का वाकया, तो उसको बरात भी बोलते हैं ना। ये किसने गवाही दी थी कि आयशा पाक है और उन पर कोई तोहमत नहीं लगी, उन्होंने कोई बुरा काम नहीं किए। उनकी तरफ से कौन गवाही दिया था? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने गवाही दिया था, और क़यामत तक वो गवाही उनकी पढ़ी जाएंगी। तो ये भी शर्फ उन्हीं को हासिल है। नंबर 4, मेरे माँ बाप दोनों मुहाजिर हैं, यानी किसी के माँ थी तो किसी का बाप था, तो किसी का कोई नहीं था, खुद ने हिजरत की। लेकिन हजरत आयशा के दोनों माँ बाप क्या थे? मुहाजिर, मतलब हिजरत करे थे। किसकी राह में? अल्लाह की राह में सताए गए, हिजरत करे अपने ईमान को बचाने के लिए, और हिजरत करके मदीना आके बहुत ही गुर्बत की जिंदगी शुक्रगुजारी से खुश रहकर गुजारी, नाराजगी से बेसब्री से नहीं गुजारी, बल्कि शुक्र करके और बहुत ही अच्छे से गुजारी। हालांकि बहुत ज्यादा उनको तकलीफ थी, फिर भी उन्होंने गुर्बत की जिंदगी में बहुत ज्यादा तकलीफ होती थी, लेकिन वो एक भी शिकायत नहीं करते थे। नंबर 5, मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने होती और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में मसरूफ होते थे, यानी ज्यादा ऐसा होता था कि ज्यादातर हिस्सा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा के पास गुजारे हैं, इसलिए जब वो उनके पास होते थे तो ज्यादा नमाज में होते थे। और आयशा क्या होती थी? सामने यानी बिल्कुल सामने नहीं होती थी, साइड में होती थी, क्योंकि हुजरे में ज्यादा जगह नहीं थी, 2 या 3 लोग मुश्किल से सो पाते थे, इतनी जगह होती थी। कुछ स्केल भी बताया जाता है 10 फुट 10 का, या मुझे ये नहीं पता, स्केल मुझे नहीं पता होती है, तो स्केल भी बताई जाती है उसमें। लेकिन अगर हम समझना चाहे हमारे दिमाग से, तो 2 या 3 लोग उसमें सो सकते, इतनी जगह होती थी। तो वो सामने होती थी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पे नमाज पढ़ रहे होते थे। और नंबर 6, मैं और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही बर्तन से गुसल करते थे, एक ही बाल्टी में पानी होता था, पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुसल करते थे, फिर आयशा उसी में से आयशा गुसल करते थे। ठीक है। नंबर 7, नुज़ूल वही के वक्त सिर्फ मैं आपके पास होती थी। जब भी ज्यादातर ऐसा ही होता था, ऐसा नहीं है कि हरदम वही होती थी, दूसरी भी हुआ करती थी, क्योंकि दूसरे रवायतों से हमको मिलता है ना कि उम्मे हबीबा है ना, उम्मे हबीबा जो थी अबू सुफियान की बेटी थी, और वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहलिया थी, जौजा थी। तो जब अबू सुफियान ईमान नहीं लाए थे, फतेह मक्का का इरादा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था कि मक्का में जाके जैसे जंग करने का सोचे थे, तो फतेह मक्का होने का था, बस वो फतेह मक्का पर हमला करने वाले थे वहाँ पे। तो जब अबू सुफियान किसके लिए आए थे? मुआहदे के लिए आए थे और समझौता करने के लिए आए थे। तो उम्मे हबीबा से मिलने के लिए गए कि तुम जरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझाए। पहले हजरत अबू बकर के पास गए, हजरत उमर के पास गए, सबके पास गए, लेकिन कहीं बात नहीं बनी, तो अपनी बेटी के पास गए। तो उन्होंने क्या किया, उम्मे हबीबा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो बिस्तर था वो उठा कर रख दिया कि आप जैसा मुशरिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर नहीं बैठ सकता, क्योंकि यहाँ पर वही आती है। तो इससे पता चला कि तमाम दूसरे जो उम्मुल मोमिनीन है उनके पास भी वही आती थी, लेकिन ज्यादातर ऐसा होता था जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा के हुजरे में होते थे, जब वही आती थी। ज्यादातर बोल सकते हैं, तमाम नहीं बोल सकते, ज्यादातर बोल सकते हैं। ठीक है। बाकी उम्मुल मोमिनीन के पास भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते थे, तो वहाँ भी वही आती थी। एक वही तो कहाँ आई है, हजरत अबू बकर के घर में बैठे थे और वहाँ पर आई, जो बारात की है ना, ये भी है। तो ज्यादातर हिस्सा वही का हजरत आयशा के सामने या उनके हुजरे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही आती थी। 8वां है, जिस दिन मेरी बारी थी उसी दिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिहालत फरमाई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बीमार हुए और बार बार पूछने लगे,
آج میں کہاں ہوں تو تمام ام المومنین سمجھ گئے کہ ان کو حضرت عائشہ کے پاس جانا ہے. سب نے باہم مشورہ کیا اور سب نے اجازت دے دی کہ آپ عائشہ کے پاس رہیں. اور جمعرات کے دن طبیعت بہت زیادہ خراب ہوئی. پھر جمعہ سنیچر اتوار 4 دن بہت زیادہ خراب ہوئی. سوموار کے دن جو منڈے کا دن ہوتا ہے اس دن کس کی باری تھی؟ عائشہ کی باری تھی. اسی دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہو گئے؟ فوت ہو گئے. ٹھیک ہے، رفیق الاعلیٰ سے جا ملے. نمبر 9، جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پاک نے عالم قدس کی طرف پرواز کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میرے گود میں تھا. یعنی تمام ام المومنین وہاں موجود تھی، صحابہ کرام موجود تھے. حضرت عمر، حضرت ابو بکر جیسے جلیل القدر صحابہ جو خلیفہ اول اور خلیفہ دوم کہلاتے، اتنے مشہور صحابہ. حضرت علی، تمام صحابہ تھے. اور فاطمہ تھی ان کی بیٹی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا جگر کہا، اپنے کلیجہ کا ٹکڑا کہا ہے، وہ بھی وہاں موجود تھی. لیکن یہ شرف کس کو حاصل ہوا؟ صرف اور صرف حضرت عائشہ کو حاصل ہوا. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رفیق الاعلیٰ سے مل رہے تھے، یعنی جب فوت کا وقت تھا، آخری وقت تھا، جب وہ کہاں تھے؟ حضرت عائشہ کے سینے پر ان کا سر تھا. ٹھیک ہے، آخری ہے 10واں، میری حجرے کو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا مدفن بننے کی سعادت نصیب ہوئی. مدفن یعنی وہی ان کی روز مبارک ہے. قبر ہے، قبر بھی بول سکتے، لیکن ہم فصیح اللسان اگر ہم استعمال کریں گے تو اس کو بولیں گے روز مبارک. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عائشہ کے حجرے میں ہے. یہ بھی شرف کس کو حاصل ہوا؟ عائشہ کو ہی حاصل ہوا. ٹھیک ہے، حافظ ابن عبد البر رحمۃ اللہ نے استیعاب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ عائشہ کو عورتوں پر ایسی فضیلت ہے جیسے شوربے میں ملی ہوئی روٹی کو عام کھانوں پر. یعنی دیکھو آج ہمارے یہاں پہ سب سے زیادہ مشہور کیا ہے؟ جیسے کہ بریانی ہے نا، ایک بریانی لے لو تو بریانی ہمارے یہاں زیادہ مشہور ہے. ہم کیا بولتے ہیں؟ سب کھانوں سے اچھی کیا ہے؟ بریانی ہے. اس کے بعد ابھی فی الحال میں کیا آ گیا؟ چکن چلی آ گئی، تندوری آ گیا، اور بھی بہت ساری آئٹم آ گئی ہے جو کہ بریانیاں ختم ہو گئی. تو اس کو ہم زیادہ پسند کرتے. بریانی کھانے سے چلی کو، تندوری کو، ٹکے کو زیادہ کھانا پسند کرتے ہیں. ان تمام کھانے پر اس کو فضیلت حاصل ہے کیونکہ بہت زیادہ لوگ اسی کو پسند کرتے اور اسی کو بناتے ہیں نا. تو ویسا ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سالن بنایا جاتا تھا پتلا، اور اس میں روٹی چور کر بھگایا جاتا تھا. تو وہ کھانا کیا ہوتا تھا؟ سب کھانوں سے افضل ہوا کرتا تھا. یعنی بہت زیادہ اس کو عمدہ اور بہت مہنگا بنتا تھا وہ، تو اس کو بہت زیادہ عمدہ مانا جاتا تھا. تو اس میں مثال دی گئی ہے تمام عورتوں پر عائشہ کی فضیلت ایسی ہے جیسے شوربے میں ملائی ہوئی روٹی کو عام کھانوں پر. اس کو سرید بولتے ہیں. شوربے میں ملائی ہوئی روٹی کو کیا بولتے ہیں؟ سرید بولتے ہیں. تو یہ سرید کیا ہے؟ عام کھانوں پر فضیلت رکھتا تھا. ایسی ہی عائشہ سب عورتوں پر فضیلت رکھتی ہے. اب اس کو دوسرے طریقے سے میں سمجھاؤں کہ جیسا ہم نے سالن بنائے ہیں، چکن کا سالن بنائے، اس کے اندر ہم نے دھنیا، مرچی اور گرم مسالہ، سمار، جتنی بھی ادرک لہسن جتنی بھی چیزیں تھے، گرم مسالہ، ہر ایک چیز ہم نے اس میں ڈالی. ہر ایک چیز، ہلدی، سب چیز ڈالی ہم نے اس میں. لیکن کیا نہیں ڈالے؟ صرف نمک نہیں ڈالے. تو اس سالن کا ٹیسٹ آئے گا کیا؟ اس سالن میں مزہ رہے گا کیا؟ نہیں آئے گا. تو وہ یہ نمک جو ہے یہ عائشہ ہے. باقی تمام چیزیں جو مسالے تھے وہ کیا ہے؟ سب عورتیں. وہ مسالے کتنے بھی عمدہ رہو، جب تک نمک نہیں ڈالیں گے ٹیسٹ نہیں آئے گا. آئی بات سمجھ میں ان کی فضیلت؟ کتنے بج رہے؟ ہاں 4:45 بج رہے ہیں. تو میں اپنی بات کو یہیں روکتی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، السلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.